سے پہلے میں آپ سے عرض کروں گا حاضرین، ماہ رجب کی پہلی جمعرات کی رات بڑی فضیلت والی رات ہے اور اس کو لیلۃ الرغائب کہا گیا۔ باضابطہ احادیث پاک میں بزرگان دین کے پاس اس کی فضیلتیں لکھی گئی ہیں، کی گئی ہیں۔ لیلۃ الرغائب یعنی آنے والے چہارشنبے کے بعد والی رات اور جمعرات سے پہلے والی رات، اس کو لیلۃ الرغائب کہتے ہیں۔ جمعرات کی بعد والی رات نہیں، بلکہ جمعرات سے پہلے والی رات اور چہارشنبے کا دن گزرنے کے بعد والی رات کو لیلۃ الرغائب کہتے ہیں، ماہ رجب کی پہلی جمعرات کی رات۔ اس کے متعلق ہمارے حیدرآباد کے بڑے بزرگ حضرت سید یوسف، حضرت سید شریف رحمۃ اللہ علیہ، یوسف بابا، شریف بابا، یہ حضرات کے پیر و مرشد اور ان کے شیخ محترم حضرت کلیم الدین جہاں آبادی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، دہلی میں ان کا مزار مبارک ہے جامع مسجد کے پاس۔ تو حضرت کی کتاب ہے کشکول کلیمی، اس میں آپ تحریر فرماتے ہیں، اور مصر کے بڑے عالم ہیں، 100 سال قدیم بزرگ ہیں، حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے فضائل رجب میں، ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رجب کی نوچندی جمعرات یعنی چاند کی پہلی جمعرات کی رات میں لیلۃ العطایہ کی نیت سے 12 رکعت نماز ادا کریں۔ لیلۃ العطایہ مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرام جس رات میں دیا جاتا ہے، وہ رات ماہ رجب کی پہلی جمعرات کی رات ہے، تو اس میں 12 رکعت نماز ادا کریں، نفل نماز ہے۔ ہر 2 رکعت پر سلام پھیریں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور پھر 3 بار سورہ والتین والزیتون، پھر 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ 12 رکعت پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ انا انزلنا، سورہ والتین اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں، اور نماز کے بعد پوری رکعتیں ہونے کے بعد 12 رکعت ہونے کے بعد 70 مرتبہ یہ درود شریف پڑھیں۔ کیا ہے درود؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ، یہ 70 مرتبہ پڑھیں۔ پھر یہ بھی 70 بار سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، یہ بھی 70 بار پڑھیں۔ اور اس کے بعد یہ جو دعا پڑھی جاتی ہے، یہ نماز جو لوگ پڑھتے ہیں ان کے لیے یہ لکھا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ارادے اور اپنے مرضی سے ان کو انعام و اکرام اور عطاؤں سے نوازتا ہے۔ دینے والا پروردگار، کون و مکان کا مالک، 70,000 عالموں کا خالق، بے کنارہ خزانوں کا مالک پروردگار اپنی مرضی سے عطا فرمائے گا۔ اب ہم کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، مطلب یہ نہ سوچیں کہ کیا فائدہ ہوگا، بیماری جائے گی کیا، دولت ملے گی کیا، کیا ہوگا دینے کے، ہم کو کیا ضرورت ہے۔ رب تعالیٰ اپنی مرضی سے اسے عطاؤں سے نوازے گا۔ یہ حضرت کلیم الدین جہاں آبادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ملا قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مرقع کلیمی صفحہ 25 فارسی میں ہے، اور ادب فی رجب اس کے صفحہ نمبر 44 میں اس کا ذکر بیان گیا ہے۔ تو بہرحال حاضرین کرام، یہ چند اہم باتیں ماہ رجب کی فضیلت وغیرہ کے متعلق ہے، اور ایک مختصر سی بات یہ کہ ماہ رجب میں حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سیدنا پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں، ماہ رجب میں ایک دن اگر کوئی روزہ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فردوس اعلیٰ میں جگہ عطا فرمائے گا اور اپنی بڑی خوشنودی عطا فرمائے گا، رضوان اکبر جسے کہتے ہیں۔ 2 دن اگر کوئی روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے 2 ضعف عطا فرمائے گا۔ ضعف کا مطلب کیا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا، دنیا بھر کے جتنے پہاڑ ہیں اتنا ایک ثواب، دنیا بھر کے جتنے پہاڑ ہیں اتنا ایک ثواب۔ رجب میں 2 روزے رکھے تو ایسے 2 ضعف یعنی 2 ثواب دیے جائیں گے۔ اب دنیا کے پہاڑوں کا آپ اندازہ کر لیجئے کہ کتنے پہاڑ ہیں، اتنا بڑا ثواب ملے گا 2 روزوں کا۔ 3 روزے رکھنے والے کے لیے فضیلت آئی ہے کہ وہ روزے دار، رجب میں 3 روزے رکھنے والے نفل روزے ہیں، وہ روزے دار اور جہنم کے درمیان میں اللہ تعالیٰ ایک خندق بنا دے گا، گڑھا، اور اس کی چوڑائی اتنی بڑی ہوگی کہ کوئی 1 سال بھی چلتا رہے تو وہ چوڑائی کو ختم نہ کر سکے۔ اتنا بڑا گڑھا دوزخ اور اس روزے دار کے درمیان بنایا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ نماز، یہ روزہ رکھنے والا 3 دن وہ دوزخ میں نہیں جا سکے گا۔ اتنی بڑی فضیلتیں
ماہ رجب میں روزوں کے متعلق بیان کی گئی ہے، مگر یہ ساری فضیلتیں ان لوگوں کے لیے ہے جو گناہ کبیرہ نہیں کرتے۔ یاد رکھیں اچھی طرح، جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے، پڑوسی کو نہیں ستاتے، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتے، شراب نہیں پیتے، گالی گلوچ نہیں کرتے، تو ایسے گناہ کبیرہ نہ کرنے والوں کے لیے یہ فضیلتیں۔ البتہ گناہ کبیرہ ہو جائے تو توبہ استغفار صدق دل سے کر لیں، پھر نماز پڑھیں، ماشاءاللہ وہ فضیلت مل جائے گی، کیونکہ توبہ استغفار پر سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ماہ رجب اور حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق چند اہم باتیں ہم نے آپ کے گوشے گزار کیے ہیں۔ یہ نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی اپنی یہ بات پہنچائیں، اس لیے کہ سرکار نے فرمایا رہنمائی کرنے والا عمل کرنے والے کی طرح ہے، یعنی آپ کسی کو یہ نیکی کی بات بتا دیے، وہ عمل کر لیا تو اس کے کرنے کا ثواب بھی ہم کو ملے گا۔ اب مان لیجئے ایک مثال، ہم نے آپ تک بات پہنچا دی، یہاں موجود جتنے لوگ ہیں سینکڑوں حضرات، اگر سب ایک روزہ بھی رکھ لیں، ایک وقت بھی نماز پڑھ لیں، سب کے نماز کا ثواب ماشاءاللہ میرے نام اعمال میں۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ اتنے لوگوں کا ثواب آپ کو ملے تو پہنچائیے اتنے لوگوں کو۔ اللہ کا شکر ہے کہ پروردگار نے ہم کو آسانی سے ایسا پلیٹ فارم دیا کہ ہم سنا سک رہے ہیں، کوشش کریے آپ بھی ماشاءاللہ، اعزاء اقارب رشتہ دار دوست و احباب اور اپنے رشتہ داروں کے گروپ ہوتے ہیں اس میں ڈالیے، ان کو پہنچائیے، عمل کرنے والے کا ثواب بھی ہم کو ملے گا۔ تو کتنے نفع کی بات ہے، کتنا بڑا فائدہ ہو رہا ہے، پھر وہ دوسرا تیسرا چوتھے کو بتائے، کہاں تک بات جائے گی؟ قیامت کے دن پتا چلے گا میں ایک بار بولا تھا ماشاءاللہ اتنی نیکیاں ملی، نامہ اعمال میں دو ثواب دنیا بھر کے پہاڑوں کا ملے گا۔ اتنی ساری فضیلتیں آپ پانا چاہتے ہیں تو یہ نیک اعمال میں حصہ لیجئے۔